الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ روزانہ ہر شخص دن کے طلوع ہوتے ہی اپنے رزق کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ آج کل اس مادہ پرست دنیا میں مال و رزق کی طلب اور اموال کا جمع کرنا، اس نے لوگوں کے دلوں پر قلق اور اضطراب کو بٹھا دیا ہے۔ رزق کیا ہے، اس کے دروازے کون سے ہیں اور کن چابیوں سے وہ کھلتے ہیں، یہ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ذکر ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے رزق اس وقت لکھ دیے گئے جس وقت ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، تم میں سے ہر کسی کو اس کی ماں کے پیٹ میں جب جمع کیا گیا، پھر اس کے درمیان بعد میں اور کافی ساری چیزیں ہیں، پھر آپ نے فرمایا ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا اور اس نے جا کر وہ اس جنین میں روح پھونکی، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور اس وقت اس فرشتے کو یہ حکم دیا گیا کہ 4 چیزیں اس کی لکھ دو۔ ابھی ابتدا ہوئی ہے، روح پھونکی گئی، 4 چیزیں لکھ دو۔ سب سے پہلی بِقَتْبِ رِزْقِ، اس کا رزق لکھ دو۔ وَأَجَلِهِ، اس کی موت کا وقت لکھ دو۔ وَعَمَلِهِ، اس کے اعمال اندراج کر دو۔ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، خوش بخت ہوگا کہ بدبخت۔ 4 چیزیں ابھی ابتدائے خلق ہے اس وقت لکھ دی گئی۔ لہذا اہل ایمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رزق لکھا ہوا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ آپ کا رزق آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ آپ کے کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کا رزق آپ سے دور نہیں جا سکتا، اور آپ کے قوی اور مضبوط ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے کا رزق آپ اپنے پاس نہیں لا سکتے، یہ اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات سکھائی ہے، سیدنا جبریل امین نے آ کر میرے پاس یہ بات کہی ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک اپنی مدت زندگی پوری نہیں کر لیتا، حتی تستکمل اجلہا، جب تک اجل پوری نہیں کر لیتا مر نہیں سکتا۔ وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، اور جب تک اپنا رزق مکمل نہیں کر لگتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ آپ کا رزق جو لکھا ہے وہ آپ نے لینا ہے، کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی، حتیٰ کہ موت بھی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، انسان کو اس کا رزق ویسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے اس کو موت تلاش کرتی ہے۔ موت انسان کی تلاش میں ہے، جب وقت آئے گا ایک لمحہ تاخیر نہیں کرے گی۔ رزق بھی انسان کی تلاش میں ہے، جہاں جہاں اس کا جو رزق ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اور وہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک وہ رزق پورا نہ کر لے۔ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے وہ رزق کی تلاش ہے، حالانکہ اللہ نے رزق کا ذمہ اپنے لیے لیا ہے۔ اللہ نے ہر کسی کا رزق اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور وہ سب کو رزق دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، اور وہ اتنا پاورفل ہے کہ کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا کہ کسی کا رزق کسی کی طرف کر دے۔ اللہ رازق ہے اور ہر کسی کو اس کا رزق دے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، میری عبادت کے لیے خالص ہو جاؤ، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ واسد فقرک، تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔
اللہ کے بن کے دیکھیے، اللہ نے وہ لذت رکھی ہے عبادت میں، وہ اللہ کی یاد میں وہ سکون ہے کہ انسان بہت زیادہ ڈھیروں مال بھی استعمال کر کے یا جمع کر کے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجئے، دل کے اندر اللہ کی طرف سے غنا آ جائے گی، تھوڑی چیز پر بھی قناعت اللہ نصیب فرما دیں گے۔ اور یاد رکھیے آپ اپنے رزق سے زیادہ لے نہیں سکتے، لہذا اللہ کے خزانوں اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر قناعت سیکھیے۔ یاد رکھیے اللہ رزق کے خزانوں کا مالک ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جس کے پاس سارے خزانوں کا مجموعہ ہے۔ اور اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ تو ان خزانوں کو کھولنے کے لیے ان کی چابیوں کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چابی جس کے رزق کے خزانے کھولے جا سکتے ہیں وہ اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اعتماد اللہ تعالیٰ پر یقین کی حد تک انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب انسان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ یقینی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رزق کے غم سے انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، پھر اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ کیا ہوگا جب اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اور یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پر توکل ویسے کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تمہارا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر اتنا یقینی ہو جیسا کہ ہونا چاہیے، پھر اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ حلال رزق کی تلاش اور اس کے لیے عمل کرنا یہ انسان کے توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اسباب کا اختیار کرنا اور اس کے مطابق رزق کی تلاش کے لیے قرآن مجید میں بھی حکم دیا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک بھی اس سے ثابت ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، لوگو اللہ نے تمہارے لیے زمین بڑی زرخیز بنائی ہے، اس کے اندر چلو پھرو اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تو اللہ کے رزق کا تلاش کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اس رزق کے پیچھے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر لینا یہ مذموم ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو ناپسند ہے۔ دوسری چابی جو انسان کو اللہ کا رزق دلانے کے لیے کارگر ہے وہ اللہ کا خوف اور تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈر گیا، تقوی اختیار کر لیا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتے ہیں اور رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اللہ کی یاد سب سے اہم چیز نماز میں ہے، اور نماز رزق کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود اس کے اوپر جمے رہو، خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنی اولاد کو بھی اور اپنے اہل کو بھی نماز کا کہو، لا نسألک رزقا نحن نرزق، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ تو یاد رکھیے نماز کی پابندی اللہ تعالیٰ کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رزق کو معلق رکھا ہے۔ استغفار بہت بڑی چابی ہے رزق کو حاصل کرنے کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے استغفار کرو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور اس استغفار کی وجہ سے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان کے دروازے کھولے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر اللہ تمہیں مال میں بھی اور اولاد میں بھی اور اضافہ کر دے گا۔ استغفار بہت اہم چیز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا، جس بندے نے اپنے آپ پر استغفار کو لازم کر لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافیاں مانگنے لگ گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے لیے بہت ساری عنایتیں کریں گے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ حج اور عمرہ بار بار کرنا یہ بھی
رزق حاصل کرنے یا رزق کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ لوگو حج اور عمرہ بار بار کرو، مطابقت کرو، اس میں ایک کے بعد ایک کرو۔ یہ انسان کے گناہوں اور انسان کے فقر کو ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے انسان بھٹی میں ڈال کر لوہے، چاندی یا سونے کو بالکل خالص کر لیتا ہے، ایسے ہی یہ حج اور عمرے انسان کے گناہوں کو بھی دھو دیتے ہیں اور فقر کو بھی دھو دیتے ہیں۔ یاد رکھو صدقہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، جس مال سے صدقہ ہوتا ہو وہ مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے خود فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، جو تم اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو وہ تم اپنے اللہ کے ہاں محفوظ کر لیتے ہو اور اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ تو جب تم کسی کے لیے خیر کا سبب بنتے ہو اللہ تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور یاد رکھو مساکین اور کمزور لوگوں سے اچھا سلوک کرنا یہ بھی رزق کے اجلاب میں سے ایک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہارے اوپر اگر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے یا تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنا تم کمزور لوگوں کا خیال کرو گے اللہ تمہارے اوپر اپنی مدد بھی نازل فرمائے گا اور رزق کے بھی دروازے کھول دے گا۔ سب سے اہم چیز صلہ رحمی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ ویزداد له فی عمرہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے، جس کو یہ پسند ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ ایک کام کر لے، صلہ رحمی شروع کر دے۔ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام عمر میں بھی برکت فرما دیتا ہے۔ اور اس کا عکس بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جلدی عقوبت جس چیز کی آتی ہے وہ والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی ہے۔ جو بندہ بھی والدین کا نافرمان ہوگا یا قطع رحمی کرے گا اس کو دنیا کے اندر اس کا مزہ ضرور چکھنا پڑے گا۔ سارے گناہوں کے وبال جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کا دنیا کے اندر انسان کو خمیازہ بھگتنا ہوتا ہے۔ یاد رکھو خرید و فروخت میں سچ بولنا برکت کو دعوت دینا ہے، اور جہاں پر جھوٹ شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی برکت خرید و فروخت سے اٹھ جائے گی۔ اور یاد رکھیے اگر آپ دین کے ساتھ متعلق ہیں، دین کی سمجھ آپ کو ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے اللہ کا بہت بڑا رزق آپ کے ہاتھ میں لگ چکا ہے۔ رزق صرف مال ہی نہیں ہے بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام مال تو ہر اس شخص کو دیتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، جبکہ دین اللہ اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو اگر دین کے اوپر عمل پیرا ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ کا بہت بڑا رزق آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سارے انسانوں میں مختلف مراتب بنائے ہیں، کسی کو کچھ دیا ہے کسی کو کچھ دیا ہے۔ جو آپ کو دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جائیے، اللہ آپ کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام صحیح معنوں میں اللہ کی شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے سفر پر گامزن فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد